آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ دھمکی نہیں دی، جب موجود ہے، یعنی کیا یہ دوبارہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مصنف ابن شیبہ سے، اس کو خوب یاد کر لیجئے کہ یہ موجود ہے جناب 38-200 کی جو روایت ہے، حضرت عمر نے کیا کہا، اگر یہ لوگ دوبارہ سے پھر آپ کے ہاں جمع ہوئے تو میں ان کے اوپر البیت کو یحرق جلا دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید جابر عامری، ایک خادم خانقاہ حیدری کا آپ کے سامنے پیش ہوں، اور جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ مفتی فضل ہمدرد جو کہ اپنے آپ کو ایک سنی بتاتا ہے، لیکن یہ ایک چھپا ہوا تقیہ باز رافضی ہے، شیعہ ہے جو کہ اہل سنت کے بیچ چھپا ہوا ہے، لیکن اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے یہ ایک روایت پیش کی مصنف ابن ابی شیبہ کی، جس کے اندر یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی دی کہ وہ ان کا گھر جلا دیں گے، ان کا گھر گرا دیں گے۔ اس روایت پہ میں بعد میں آؤں گا، پہلے میں ایسی آنے والی روایت ہے جو کہ یہ شیعوں کو خوش کرنے کے لیے بیان کرتا ہے، میں شیعہ کی طرف سے ہی اس کو جواب دے دیتا ہوں، اور شیعہ جو شرح ابن الحدید جس نے لکھی، ابن الحدید نے، اس کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ شرح ابن الحدید جز نمبر 20 یعنی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 267 پر وہ لکھتا ہے کہ جس روایت میں سیدہ فاطمہ کے گھر پر ہجوم کرنے اور اسے جلانے کا ذکر ہے وہ بالکل مردود ہے۔ ایسی روایت کا سہارا لے کر صحابہ کی توہین تو دور، ایک عام عادل مسلمان کی بھی تنقید کرنا جائز نہیں۔ تو جن کو تو یہ خوش کر رہا تھا وہ تو خوش ہوئے نہیں، بلکہ اور اس کے اوپر بات آ گئی۔ وہ کیا کہ جو اس نے روایت بیان کی اس کے اندر خود یہ والی بات موجود ہے کہ جب حضرت عمر فاروق وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ سیدہ کے گھر میں بیٹھ کر خلافت کے متعلق کچھ گفتگو کر رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں، لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے کیا ادب دکھایا، کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا ذکر کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری محبوب بیٹی کا ذکر کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ روایت میں موجود ہے کہ اے بنت رسول، آپ کے والد گرامی سے بڑھ کر ہمیں کوئی محبوب نہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ وہ اپنے نزدیک جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اور ان کے بعد ہمیں آپ سے بڑھ کر کوئی اور محبوب نہیں، یعنی ان کے بعد اگر بات کی جائے تو ہمیں آپ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہے، کیونکہ آپ لگتے جگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اتنی پیاری محبت اور گفتگو فرمانا، جو ایسے تمہید باندھے، ایسی بات کرے، اسے آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو دھمکی دے رہے تھے۔ میں بتاؤں گا کہ کیا مسئلہ ہے آگے، لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے اس روایت کو توڑا مروڑا جا رہا ہے اور اپنے مطلب کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اس رافضی کے ذریعے۔ تو آپ نے ایسے ذکر کیا، لیکن آپ نے آگے فرمایا کہ لیکن اللہ کی قسم یہ جو لوگ آپ کے پاس جمع ہیں اگر یہ باہر نہ نکلے تو میں ان کے اوپر گھر جلا دوں گا۔ اس طریقے کا یہ روایت موجود ہے۔ دھیان رہے کہ اس روایت کے اندر یہ والی بات بھی سامنے آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زور جو ہے وہ اس پہ ہے کہ جو لوگ اندر بیٹھ کے مشاورت کر رہے ہیں وہ سیدہ کے گھر میں بیٹھ کے مشاورت نہ کریں، بلکہ باہر آئیں، کھلے طور پہ اس کی مشاورت کریں، کیونکہ جو بیعت عامہ ہو رہی ہے یہ سب کے سامنے ہو رہی ہے، کسی کی چھپی یا دبی ہوئی مشاورت سے یہ کام نہیں ہو رہا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس سے پہلے میں آپ کو ایک روایت بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ سنی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اہل سنت کی ہی روایت میں اس کو دیتا ہوں۔ قات ابن سعد جلد 3 صفحہ نمبر 157 پر، علل الحدیث امام ابن حاتم کی حدیث نمبر 2670، پھر فضائل الخلفاء امام ابو نعیم کی 225 نمبر، اس کے بعد تاریخ ابن عساکر کی جلد 17 صفحہ نمبر 345 پہ روایت موجود ہے۔ کیا کہ جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے شیخین کریمین کے متعلق پوچھ لیا۔ دھیان رہے کہ حضرت علی بتا رہے ہیں، اب کیا بتائیں گے آپ کہ اللہ کی قسم تو نے یہ بات صحیح بندے سے پوچھی ہے تو سن، وہ دونوں تو اللہ کی قسم امام ہدایت، راشد، مرشد، کامیاب اور فلاح پانے والے تھے، وہ دنیا سے بے داغ ہی رخصت ہوئے ہیں۔ تو یہ والی روایت اگر سنیوں کی بات کی جائے تو وہ تو ان کے یہاں مقبول ہے۔ اگر یہ رافضی سنی ہے تو یہ اس روایت کو قبول کرے۔ اس کے بعد احادیث صحیحہ مرفوعہ بلکہ موقوفات حیدریہ میں بھی ہے کیا کہ زبان فاروقی پر حق جاری ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ مانتے ہیں اور اہل سنت یہ مانتے ہیں کہ جناب حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے، تو یہ ضرور ہوگا کہ اگر اس حدیث میں ایسی بات آئی ہے جو کہ بتائی جا رہی ہے کہ دھمکی دینے کی بات ہے، تو ضرور اس حدیث میں کچھ کمی ہے یا اس حدیث میں کچھ کمی ہے۔ لیکن دونوں کی مطابقت کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں جو مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خطرہ محسوس کیا کہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے کہیں فتنہ شروع ہو جائے تو کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ سیدہ کے گھر سے فتنہ شروع ہوا، معاذ اللہ، سیدہ کا نام خراب نہ ہو، سیدہ کے گھر کے اندر کچھ اس طریقے کے مسئلے نہیں ہونے چاہیے شریعت، لیکن سیدہ کے گھر سے آنے والی اس طریقے کی باتیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گی۔ جبکہ ابھی ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہوا ہے، سیدہ پہ زیادہ غمتاری ہے، عام لوگوں کے مقابلے سیدہ پہ زیادہ غمتاری ہے، تو ایسے معاملات کے ہوتے ہوئے بھی سیدہ کو اور مشکلوں میں ڈالنا، آپ کے گھروں میں مشاورت کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے۔
उसी चीज को जब हजरत उमर फारूक आए तो गैरों के लिए कहा और हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हाथ जोड़कर यानी इस तरीके से इल्तिजा करी कि पहले हजरत फातिमा की हजरत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ बयान करी, उसके बाद उनका जो मकाम है वो बयान किया। जब वो मकाम बयान कर लिया और ये बता दिया कि ए फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ए लगते जिगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके सामने जो आए हैं वो इसके लिए नहीं आए कि हम आपको धमकी दें, बल्कि इसके लिए आए हैं कि इल्तिजा करते हैं कि ऐसा ना हो कि आने वाला फितना जो है उसका जो इनकाद हो, उसकी जो बातें हो वो कहीं आपके घर की तरफ मंसूबा कर दी जाए। इसीलिए इस चीज को रोका गया। खुद अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की बात सुन लें, बाद की बात सुन लें, क्या कहते हैं हजरत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजीर बनाने वाले की कसम, जनाब अबू बकर और उमर ने हम पर राई के बराबर भी जुल्म नहीं किया। तारीख इब्ने शहबा के अंदर मौजूद है, शरह उसूल के अंदर मौजूद है, फज़ाइल अशारी के अंदर है, इब्ने इसाकर के अंदर है, अस्सवाइकुल मुहर्रिका के अंदर ये रिवायत मौजूद है, और शिया कुतुब में शरह इब्न हदीद में जिल्द 16 सफ़ा नंबर 326 पे वाली बात मौजूद है, इमाम बाकर की गवाही मौजूद है। तो ऐसा होते हुए ये जो सुन्नी नुमा राफजी है ये हजरत उमर पर धमकी देने का एतराज कैसे कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।